الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ درس قرآن سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مسئلے کے بارے میں اظہار خیال کروں جس کا ملک میں بڑا چرچا ہے، بڑا تذکرہ ہے، جو کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا جاتا رہا، ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کے ساتھ جو عمل کیا گیا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بے انتہا بگڑا ہوا ہے، جو بڑی گندی ذہنیت رکھتا ہے، بڑی غلیظ نفسیات کا وہ مالک ہے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے نفرت اور عداوت کا جھاگ نکلا جا رہا ہے، ان کے منہ سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر دشمنی اور نفرت کا پیپ ہے اور بدبودار خون ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ یقیناً اس ملک کی اکثریت، اس ملک کے اکثر عوام صاف ستھرا ذہن رکھتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، بھائی چارے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کی ہی بڑی تعداد ہے، ان کی ہی اکثریت ہے، لیکن ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ چھوٹا طبقہ ہی فتنے برپا کرتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے، اس کی بدعنوانیوں سے پوری تباہی مچتی ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاز کا جو ایک پائلٹ ہوتا ہے اس کی غلطی سے پورے جہاز میں آگ لگتی ہے، پورا جہاز جھلس کے رہ جاتا ہے۔ ریل کے ایک ڈرائیور کی غلطی سے، وہ غلطی مجبوری کی ہو یا اختیار کی ہو، جو تباہی مچتی ہے، اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی جان جاتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ بس کا ڈرائیور ایک ہوتا ہے لیکن پوری بس کو کہیں گراتا ہے، کسی خندق میں گراتا ہے، کسی گڑھے میں گراتا ہے اور سواریوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کار کا ڈرائیور ایک ہوتا ہے اور کار پر جو بیٹھنے والے ہیں سب کے لیے موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ کشتی کا چلانے والا ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کشتی میں سوراخ کر دے اور اس کے بعد پوری کشتی کو ڈبو دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی ہی کی مثال سے بات سمجھائی تھی۔ یوں سمجھیے کہ ملک ایک کشتی ہے جس پر یہاں کے تمام شہری سوار چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک بدعنوان، بدماش، خبیث الفطرت شیطان یہ کر سکتا ہے کہ اس کے نچلے حصے میں سوراخ کر دے، اور اس کے نچلے حصے میں سوراخ کا جو نتیجہ ہوگا کہ پانی پھر جو داخل ہونا شروع ہوگا وہ پورے جہاز کو ڈبو کے رہے گا۔ بالکل اسی طرح ملک میں ایک طبقہ ہے، خاص طور پر میڈیا کا ایک طبقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بے شمار لوگ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے مختلف پرائیویٹ چینلز ہیں ان کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، صحیح معلومات دیتے ہیں، صحیح تجزیے پیش کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو اتنا گندا اور ناپاک ہے جیسے نالی کے اندر لوگ ہوں کیچڑ اچھال رہے ہیں، یا نالی پر کھڑے ہو کر وہ ڈھیلے مارتے ہوں کہ جو قریب سے گزرے اس پر کیچڑ لگے۔ ان کی زبان، ان کا اسلوب، ان کا طرز ادا، ان کا شور اور ان کے ہنگامے اور ان کے منہ سے نکلنے والی مہذب گالیاں، یہ سب اس کو بتاتی ہیں کہ ان میں نہ معنویت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، یہ شیطانی ایجنٹ ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہاں سے ان کے اندر وہ زہر انجیکٹ کیا گیا ہے کہ منہ کھلتا ہے تو زہر نکلتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے، یہی وہ طبقہ ہے جس نے طوفان اٹھا رکھا تھا اور اٹھا رکھا ہے جماعت کے خلاف،
جماعت میں کروڑوں انسان ہیں، اور جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی ملک نہیں جس میں اس جماعت کا کام نہ ہو۔ اس کا مرکز ایک نہیں، دسیوں اس کے مراکز ہیں جہاں کام ہوتا ہے، اور جس جماعت کا کام اسپین میں بھی ہوتا ہے، ماسکو میں بھی ہوتا ہے، اور جس کا کام ٹوکیو میں بھی ہوتا ہے، بیجنگ میں بھی ہوتا ہے، واشنگٹن میں اور برلن میں اور لندن میں اور پیرس میں تو ہوتا ہی ہے، بڑے بڑے مراکز ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ بھائی چارے پر یہ یقین رکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ امن و سلامتی کے علمبردار ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کبھی کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ انہوں نے 100 سال کی تاریخ میں پیدا کیا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد ایک بیماری کچھ لوگوں کو لگ گئی، اور کچھ لوگوں نے اپنے کو گھر میں عافیت کے ساتھ رکھنا چاہا، تو ان پر الزام لگانا، ان کی پکڑ دھکڑ کرنا، وہ ان لوگوں کی طرف سے پکڑ دھکڑ کرنا، وہ پولیس ایکشن کا عمل دکھانا اور پولیس اسٹیٹ بنانا کہ جو لوگ شراب کی بھیڑ میں انسانوں کو انسان نما کیچووں کی شکل میں ایک دوسرے پر چڑھے دوڑ رہے ہیں اور ہر ہدایت کو توڑ رہے ہیں، وہ چاہے میڈیکل ہدایت ہو، چاہے حکومت کی ہدایت ہو، چاہے پولیس کی ہدایت ہو، اس لیے کہ وہ دیوانے ہیں، وہ نشیڑو ہیں، وہ بھنگیڑو ہیں، وہ نہ مذہب کو مانتے ہیں، نہ مذہب کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کو نہ رام چاہیے، ان کو نہ کرشن چاہیے، ان کو نہ اللہ چاہیے، ان کو نہ گاڈ چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بیماری تیر رہی ہے، ان کے لیے اجازتیں ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، تو ایک طرف ان کے ساتھ رویہ، ایک طرف وہ لاکھوں مزدور ہیں جو مصیبت میں ہیں، جن کے لیے کھانا دوبھر ہو گیا ہے، گھر جانا دوبھر ہو گیا ہے، ان کے لیے ایک زمانہ گزرنے کے بعد مجبوری میں کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور ان انتظامات میں بھی گھپلے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس ملک کا کیا ہوگا؟ کہاں لے جایا جا رہا ہے اس ملک کو، اور جس انجام کی طرف اس کو پہنچایا جائے گا؟ کیا یہاں جو یکجہتی ہے، یہاں جو بھائی چارہ ہے، یہاں جو محبت کی گنگا و جمنا ہے، اس کو گندا کر کے چھوڑیں گے؟ یہ مجرم یہی کام کریں گے؟ یہ جو صورتحال ہے اس کو بدلنا بے انتہا ضروری ہے، اور سلسلہ یہ چل ہی رہا تھا۔ اس کے بعد جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب جو اقلیتی کمیشن کے ذمہ دار چیئرمین بھی ہیں، اور وہ ایک شریف النفس انسان ہیں، ایک اچھے عالم ہیں، ایک اچھے مفکر ہیں، ایک اچھے تھنکر ہیں، بہت ہی کامیاب صحافی ہیں، اردو، انگریزی، عربی تینوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، اور ان کو دنیا عرب بھی جانتی ہے، دنیا اسلام بھی ان سے واقف ہے، ہندوستان میں وہ معروف ہیں، اہم اور بڑی تنظیموں کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، بہت سی تنظیموں کے ممبر تھے اور ہیں، اور ان کی بے داغ شہرت ہے، ان پر کبھی بھی کوئی داغ دھبا نہیں لگا۔ ان کے بارے میں جو باتیں میڈیا کے بعض حلقوں کی طرف سے چلائی گئی اور پھر ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی گئی، اس بنیاد پر کہ وہ اپنی صحافت کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنی صحافیانہ گفتگو کر رہے ہیں، صحافیانہ بات کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، تو یہ در حقیقت قانون کی خلاف ورزی میڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے، دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، زبان پر تالے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے، ایک استبدادی نظام مسلط کیا جا رہا ہے، جو اس ملک کے لیے بہت ہی بری علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طاقتیں اس ملک کو توڑنے پر مسلط ہو گئی ہیں کہ وہ کسی بھی شریف اور سنجیدہ اور باعزت انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ڈاکٹر ظفر صاحب کو زمانے سے جانتا ہوں، اور ان کی جو ملت میں حیثیت ہے وہ معروف حیثیت ہے۔ میں نے جب تبلیغ کے سلسلے میں یہ ہنگامہ چل رہا تھا 10-15 دن پہلے راجناتھ سنگھ جی سے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو طوفان ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے،
عرب ملکوں میں بھی ہندوستان بدنام ہو رہا ہے. چند لوگوں نے اس ہندوستان کی شہرت کو داؤں پر لگا دیا ہے، جس سے ہمارے ملک کی شہرت کا بھی نقصان ہے اور یہاں کے ماحول کو نقصان ہے. تو میں نے جب یہ بات ان سے ذکر کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یقیناً یہ غلط ہے. انہوں نے میڈیا کے اس رول کو پسند نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں ہدایت دی ہے، میں نے لیٹر جاری ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس پر روک لگائیں. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن سے اب فرق نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کہ ہاں، جس وقت یہ میری بات ہوئی تھی اس وقت ہدایت دی گئی تھی اور راجناتھ سنگھ جی کی طرف سے ایک لیٹر بھی جاری ہوا تھا جس کا اثر پڑا تھا. لیکن وقتی طور پر یہ اثر پڑنے کے بعد پھر جو گندا ہوتا ہے اس کا گند اچھلتا ہے، اس کا کیچڑ سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح کی حرکتیں شروع ہوئیں اور ٹارگٹ مولانا سعد صاحب کے ساتھ ساتھ اب ظفر الاسلام صاحب کو بھی بنایا جانے لگا. ظاہر ہے کہ باریاں لوگوں کی آتی رہیں گی، کیونکہ اس ملک کے حلیے کو تبدیل کرنے پر کچھ شریر النفس لوگ تلے ہوئے. میں یہ جانتا ہوں کہ مودی جی کا جو بیان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، جس کو انہوں نے اس مرتبہ کے اپنے خطاب میں بڑھایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں ایک انسان کے ناطے ان کو بھی ایک شریف انسان سمجھتے ہوئے یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بات دل کی کہتے ہیں، من کی بات کہتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اس کا اثر کیوں نہیں پڑتا. کیا وجہ ہے کہ وزارت عظمیٰ نے بھی اپنا اثر کھو دیا. میں موہن بھاگوت کی بات میں نے سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی مذہب کو بیماری کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے اور جو صورتحال ہے اس میں مذہب کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. انہوں نے بھی ایک تاثر لیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ موہن بھاگوت ہوں یا راجناتھ سنگھ جی ہوں یا مودی جی ہوں، یہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ غلط ہو رہا ہے تو غلطی کو روکنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف غلطی کسی نصیحت سے یا خوبصورت بات سے ختم نہیں ہو جائے گی. اس ملک کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن بنائیں اور اس ملک کو ترقی دیں، یہاں خوشحالی ہو اور یہاں لوگ بھوکے نہ مریں اور یہاں لوگ بیماری میں پریشان نہ ہوں اور یہ ملک دوسرے ملکوں سے آگے بڑھے، تو اب ہمارا رویہ دوسرا ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگ ایسے کہ ان کی بھڑاس اس طرح نکل سکتی ہے کہ وہ اس ملک کے سیکولرزم کو اور اس ملک کے سوشلزم کو اور اس ملک میں جو لبرٹی، اگر انہیں وہ پسند نہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو چیز پسند ہو اس کو بولتے. پھر وہ بجائے اس کے کہ ایسا عمل کریں جس سے ان کا دوغلا پن سامنے آئے، وہ کہیں کہ ہمیں رام راج چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں ہندو راشٹر چاہیے تو ظاہر ہے کہ یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہندو کا لفظ نہ ویدوں میں ہے، نہ اپنشد میں ہے، نہ گیتا میں ہے. مذہبی اعتبار سے ہندو کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ لفظ تو باہر والوں نے اس ملک کے لوگوں پر تھوپ دیا، اور فارسی زبان میں ہندو کالے چور کو کہتے ہیں. لہذا یہ تو گالی کا لفظ ہے. اسی لیے جو لوگ اس سے واقف ہیں، جو سادھو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سناتن دھرمی ہیں، ہم ہندو نہیں. اور وہ صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ اس لفظ کو اپنے اوپر اوڑھنے سے کوئی عزت نہیں مل جائے گی. اور ہندو راشٹر اس لیے بھی نہیں بن سکتا کہ یہاں کے تقریباً 70-80% جو شیڈیول کاسٹ ہیں، شیڈیول ٹرائبز ہیں اور OBC ہیں، یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں. اسی لیے ان کا اصرار ہے جب بھی وہ اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شیڈیول کاسٹ ہیں، شیڈیول ٹرائبز، یعنی دستوری الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور باقی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں 10 گالی دے دو لیکن ہندو مت کہو. یہ بات میں نے وامن مشرم سے بھی سنی اور متعدد لوگوں سے سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. اس لیے اگر یہاں یہ کوشش کی جائے گی تو وہ تو چلے گی نہیں. ہاں، میں یہ کہتا ہوں چلیے رام راج بنا دیجئے، اور جب رام راج بنا دیں گے تو اب ظاہر ہے کہ رام کو آپ بدنام کریں گے یا خوشنام کریں گے. آپ مانوتا کو لے کے چلیں گے، انصاف کو لے کے چلیں گے، یا انصاف کا قتل کریں گے، مانوتا کو ماریں گے، انسانیت کو ذبح کریں گے؟ کیا کریں گے؟
ظاہر ہے کہ اگر آپ نسبت ایسی کریں گے اور پھر یہ عمل کریں گے تو مذہب بدنام ہو جائے گا. اس لیے دوغلا پن چھوڑ دیجئے، ملک کا جو دستور ہے اس پر عمل کیجئے، اور اس دستور نے تمام مذاہب کی بھی رعایت کی، تمام برادریوں کی رعایت کی، آبادی کے ہر طبقے کی رعایت کی. ہمارا دستور بہت اچھا ہے، بڑا جامع ہے، انسانی ہے اور عوامی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آزادی دی گئی ہے اور ہر فرد کو آزادی دی گئی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دستور کی رعایت کریں، اور پھر یہ جو پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے کہ کسی کی مصیبت کا فائدہ اٹھانا اور کسی کی بیماری کا فائدہ اٹھانا اور اس پر الزام تراشیاں کرنا، یا کسی کے کسی صحافتی مضمون کو موضوع اس کے خلاف مہم کے لیے بنانا، یہ سب گندی سیاست ہے، گندی ذہنیت ہے، ناپاک زبانیں ہیں، کیچڑ میں اور نالیوں میں اترنے والے یہ وہ غلیظ لوگ ہیں جو صاف ستھرے لوگوں پر کیچڑ اچھال کے پھینکنا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے ظاہر ہے کہ حکومت کے بڑے ذمہ دار راجناتھ سنگھ سے بات کی، اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں. میں نے لیٹر جاری کیا اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. اگرچہ میڈیا پر پابندی لگانا ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دستوری طور پر جو کچھ آزادیاں ہیں ان کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ بات کہوں گا تمام ذمہ داروں سے کہ اگر ملک کو ٹھیک رکھنا ہے اور اس ملک کو ترقی دینا ہے اور اس ملک میں بھائی چارے کی فضا قائم رکھنی ہے اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ایجنڈا کے مطابق عمل ہونا ہے، تو پھر یہ صورتحال بدل دینی چاہیے، ختم کرنی چاہیے، الزام تراشیاں بند کرنی چاہیے، گندی زبانیں بند کرنا چاہیے، اور ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر وہ ہلڑ، وہ ہنگامہ، وہ غنڈہ گردی اور وہ بدماشی بند ہونی چاہیے جس کو ہر کان سن رہا ہے، ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، اور کوئی شریف النفس انسان ایسا نہیں ہے جو اس کو سمجھ نہ رہا ہو. یہ چیزیں ڈھکی جانے والی اور چھپی رہنے والی نہیں ہے، بالکل کھلی ہوئی ہیں، پردے پھاڑ دیے گئے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں میڈیا کے لوگ. تو اتنے بے شرم اور بے حیا کب تک رہیں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے حیائی سمجھی نہیں جا رہی؟ اس لیے میں پوری ملت سے یہ کہوں گا کہ اب بھی ملت کو ہوش آ جانا چاہیے، اور ملت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں بچا دے گا اور فلاں بچا دے گا. بچانے والی تو ذات اللہ کی ہے، اس پر بھروسہ کیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیجئے، اور سمجھیے کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں آپ کا کام ہے کھلے طور پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجئے ہر فرد بشر سے. صرف مسلمانوں میں جلسے مت کیجئے، صرف سیرت کے جلسے مت کیجئے، صرف محرم کے جلسے مت کیجئے، صرف جمعے کے خطبے مت دیجئے. کوئی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے، نہ مرد نہ عورت، جس تک اللہ کی وحدانیت نہ پہنچا دی جائے، نبی کی رسالت نہ پہنچا دی جائے، اخلاق کا سبق عام نہ کر دیا جائے، تمام انسانوں کو انسانیت نہ سمجھا دی جائے، اور اس ملک میں محبت کا اور بھائی چارے کا ماحول قائم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک چین سے مت بیٹھیے. یہ مت سوچئے کہ کوٹ چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے. یہ سب سہارے جو ہیں، ان سہاروں سے کام نہیں ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ سہارے ٹوٹ رہے ہیں. سہارا اللہ پر رکھتے ہوئے پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اس کو پکڑ کے اس کے ذریعے سے کام کرنا شروع کر دیجئے. اور اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ نہ تشدد ہے، نہ ٹینشن ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہی ریفارم کا کام ہو سکتا ہے. اسی کے ذریعے اصلاح ہوگی، اسی کے ذریعے تمام لوگوں کے اندر صحیح فہم پیدا ہوگا، صحیح شعور پیدا ہوگا، اور وطن کی محبت بھی پیدا ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ملک کی ترقی، یکجہتی کے ساتھ ترقی کا ایک ماحول پیدا ہوگا. اس لیے اصل جدوجہد اس کی کرنی ہے. تمام آشیانوں کو بھلا دیجئے، تمام گھونسلوں سے باہر آ جائیے، اور کھپچیوں کے سہاروں پر جینا چاہیے، بلکہ مضبوطی کے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کی صدا سنیے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کیجئے جو اللہ نے دیا. بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ہاتھ پر توڑ کے بیٹھ جائیے.
بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کا اعلان، حق کی بات، حق کی دعوت، حق پر عمل، یہ وہ کام ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات مجھے اس وقت اس پس منظر میں کہنی تھی، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس کو وقتاً فوقتاً زہریلے قسم کے جانور اپنے منہ سے پھینکے ہوئے زہر سے اور زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں، اور جن کے ہاں انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کے اندر انسان کے جسم میں بھیڑیوں کے دل ہیں۔ ایسے لوگوں سے مایوس ہوا جا سکتا ہے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے جو اس ملک کی اکثریت ہے، اس ملک کے جو صحیح معنی میں ہندو ہیں، جو سناتن دھرمی ہیں، جو ایشور کو ماننے والے ہیں، جو صحیح طور پر رام کو مانتے ہیں، کرشن کو مانتے ہیں، ان سے بات کیجئے، ان کو خطاب کیجئے، ان کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، ان کے ساتھ بھائی چارے کو مستحکم کیجئے۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا تھا اور کرنے کا ہے اور کرنے کا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب